بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ حماس نے غیر مسلح ہونے کے لیے شرط رکھ دی۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت غیر مسلح ہونے کے لیے شرط رکھ دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حماس کا کہنا ہے کہ غزہ پٹی میں اپنے ہتھیار ایک ایسی فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں جو اس علاقے کی حکمرانی کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسرائیلی فوج کا قبضہ ختم ہو۔ حماس کے چیف مذاکرات کار اور غزہ کے سربراہ خلیل الحیہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ہتھیار قبضے اور جارحیت کی موجودگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر قبضہ ختم ہو جائے تو یہ ہتھیار ریاست کے اختیار میں دے دیے جائیں گے۔ اے ایف پی کے پوچھے جانے پر خلیل الحیہ کے دفتر نے وضاحت کی کہ ان کا اشارہ ایک مکمل خود مختار اور آزاد فلسطینی ریاست کی جانب ہے۔ خلیل الحیہ نے مزید کہا کہ ہم اقوام متحدہ کی فورسز کی تعیناتی قبول کرتے ہیں جو ایک علیحدگی فورس کے طور پر سرحدوں کی نگرانی کرے اور غزہ میں جنگ بندی پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایسے کسی بین الاقوامی دستے کی تعیناتی کو مسترد کرتے ہیں جس کا مقصد حماس کو غیر مسلح کرنا ہو۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج کے غزہ سے مکمل انخلاء تک جنگ بندی ممکن نہیں ہو سکتی۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات نازک موڑ پر ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے 23ویں دوحہ فورم میں اپنے خطاب میں کہا کہ ثالث جنگ بندی کے اگلے مرحلے کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک اہم لمحے پر ہیں لیکن ابھی تک وہاں پہنچے نہیں۔ ہم نے اب تک جو کیا اسے جنگ بندی نہیں کہہ سکتے، وہ صرف ایک وقفہ ہے۔ قطری وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اسرائیلی افواج کی غزہ سے مکمل انخلاء تک جنگ بندی ممکن نہیں ہو سکتی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کا یوکرائن پر تباہ کن حملہ، 8 علاقے تاریکی میں ڈوب گئے۔ یوکرائن میں روس کی جانب سے بڑے پیمانے پر ڈرون اور میزائل حملوں نے ملک کے توانائی اور ٹرانسپورٹ شعبے کو شدید نقصان پہنچایا ہے، جس کے باعث کئی علاقوں میں بجلی کی بندش اور ایٹمی بجلی گھروں کی پیداوار میں کمی واقع ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل ایٹمی توانائی ایجنسی کے مطابق 8 یوکرینی علاقوں میں پاور اسٹیشنز متاثر ہوئے، جہاں سخت موسم اور جنگ کے چوتھے سال میں داخل ہونے کے ساتھ روس نے توانائی کے ڈھانچے پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ یوکرینی فوج کا کہنا ہے کہ روس نے 2 دن میں 653 ڈرون اور 51 میزائل داغے، جن میں سے 585 ڈرون اور 30 میزائل مار گرائے گئے۔ حکام کے مطابق چیرنہیف، زاپوریزیا، لیو اور دینپرو پیٹروسک سمیت متعدد علاقوں میں بجلی اور حرارت پیدا کرنے والے پلانٹس نشانہ بنائے گئے۔ جنوبی علاقے اوڈیشہ میں 9,500 سے زائد صارفین حرارت اور 34,000 افراد پانی کی فراہمی سے محروم ہو گئے۔ اوڈیشہ کی بندرگاہی تنصیبات بھی حملوں کی زد میں آئیں، جس سے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا اور کئی حصے جنریٹرز پر منتقل کر دیے گئے۔ کیف کے قریب ایک ریلوے مرکز بھی حملے کی زد میں آیا، جہاں ڈپو اور بوگیاں تباہ ہو گئیں۔ یوکرینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ روس امن کی کسی کوشش کا احترام نہیں کر رہا اور شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہا ہے۔ روس کی وزارت دفاع کے مطابق حملے یوکرین کے مبینہ شہری اہداف پر حملوں کے جواب میں کیے گئے اور ہدف یوکرین کی فوجی تنصیبات، توانائی ڈھانچہ اور بندرگاہی تنصیبات تھیں۔ دوسری جانب پولینڈ نے بھی صورتحال کے باعث اپنے جنگی طیارے الرٹ پر رکھے، تاہم فضائی حدود کی خلاف ورزی رپورٹ نہیں ہوئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چینی جنگی طیاروں نے جاپانی طیاروں کو فائر کنٹرول ریڈار سے نشانہ بنایا، جاپان کا الزام۔ جاپان نے الزام لگایا ہے کہ چینی لڑاکا طیاروں نے نہایت خطرناک اور اشتعال انگیز قدم اٹھاتے ہوئے جاپانی فوجی طیاروں کو نشانہ بنایا۔ یہ واقعہ جاپان کے جنوبی اوکیناوا جزائر کے قریب پیش آیا، جس پر جاپان نے چین کے خلاف باضابطہ احتجاج بھی ریکارڈ کروایا۔ جاپانی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز پیش آنے والے ان 2 واقعات میں چینی جنگی طیاروں نے جاپانی طیاروں کو فائر کنٹرول ریڈار سے نشانہ بنایا، جو فضائی سلامتی کے
اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ان کے مطابق یہ کارروائی محفوظ پرواز کے تقاضوں سے کہیں آگے تھی۔ ادھر چین نے جاپان کے ان الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ جاپانی طیارے بار بار چینی بحریہ کے قریب آئے اور ان کی کارروائیوں میں مداخلت کرتے رہے۔ چینی بحریہ کے ترجمان نے کہا کہ چین مشرقی میاکو اسٹریٹ کے قریب پہلے سے اعلان کردہ بحری مشقیں کر رہا تھا، جس کے دوران جاپانی طیاروں کی پروازیں خطرناک ثابت ہو رہی تھیں۔ یہ واقعات ایسے وقت پر سامنے آئے جب حالیہ ہفتوں میں چین اور جاپان کے تعلقات تائیوان کے معاملے پر شدید کشیدگی کا شکار ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی سیکیورٹی پالیسی نے یورپ میں ہلچل مچا دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی نئی قومی سلامتی کی حکمت عملی میں یورپ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ براعظم یورپ سخت قوانین، سینسرشپ، کم خود اعتمادی اور بڑھتی ہوئی مہاجر آبادی کے باعث تہذیبی مٹاؤ کے خطرے سے دوچار ہے۔ یہ نئی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی اچانک جاری کی گئی، جس میں یورپی ممالک پر الزام لگایا گیا کہ وہ امریکی سخاوت کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داری لینے میں ناکام رہے ہیں۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال برقرار رہی تو یورپ اگلے 20 برس میں شناخت سے محروم ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں یورپی اداروں پر تنقید کی گئی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ قومی خود مختاری اور سیاسی آزادی کو کمزور کر رہی ہیں۔ اسٹریٹجی میں یورپ کے امیگریشن پالیسیوں، آزادی اظہار پر پابندی اور کم ہوتی ہوئی پیدائش کی شرح کو بھی براعظم کے بڑے مسائل قرار دیے گئے۔ دستاویزات کے مطابق یورپی عوام امن چاہتے ہیں، مگر حکومتیں جمہوری عمل کو سبوتاژ کر رہی ہیں۔ یورپی ممالک نے امریکی پالیسی کو فوری طور پر مسترد کر دیا۔ جرمنی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یورپ کو باہری مشوروں کی ضرورت نہیں، جبکہ فرانس نے اسے ناقابل قبول اور خطرناک قرار دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترکیہ نے پاکستان میں جنگی ڈرون تیار کرنے کی فیکٹریاں بنانے کے لیے تیاریاں مکمل کر لیں۔ برادر اسلامی ملک ترکیہ نے پاکستان میں جنگی ڈرون تیار کرنے کی فیکٹری بنانے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ بین الاقوامی جریدے بلوم برگ کا کہنا ہے کہ ترکیہ پاکستان میں ڈرون فیکٹری قائم کرے گا اور وہ پاکستان کو اپنے 5th جنریشن لڑاکا طیاروں کے پروگرام میں بھی شامل کرنا چاہتا ہے۔ منصوبے کے تحت اسٹیلتھ اور طویل فاصلے تک پرواز کرنے والے ڈرون کے پرزے پاکستان برآمد ہوں گے، جہاں انہیں جوڑا جائے گا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ترکیہ مشترکہ پیداواری معاہدے کے تحت پاکستانی بحریہ کے لیے جنگی جہازوں کی تیاریوں پر بھی کام کر رہا ہے۔ ترکیہ نے پاکستان کے درجنوں F-16 طیاروں کو بھی اپ گریڈ کیا ہے۔ ترکیہ کی دفاعی برآمدات رواں سال 11 ماہ میں 30% اضافے سے $7.5 ارب تک پہنچ چکی ہیں۔ ترک ایروسپیس انڈسٹری 2019 میں ہی پاکستان میں اپنا پہلا دفتر قائم کر چکی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ترکیہ پاکستان کو ATA کے 30 اور 129 ہیلی کاپٹرز فراہم کرنے کے لیے $1.5 ارب کے اہم معاہدے کا بھی شراکت دار ہے۔ ترکیہ کی جانب سے پاکستان کے ساتھ مشترکہ منصوبے پاک فوج کی صلاحیت، معیار اور قابل اعتماد شراکت داری کا ثبوت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کا کینیڈا، فرانس، پرتگال کے ساتھ عسکری معاہدہ ختم کرنے کا اعلان۔ روس نے کینیڈا، فرانس اور پرتگال کے ساتھ اپنے فوجی تعاون کے 3 معاہدوں کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس کے وزیر اعظم کے دستخط سے سرکاری ویب سائٹ پر جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ روسی حکومت نے کینیڈا، فرانس اور پرتگال کے ساتھ فوجی تعاون کے 3 معاہدے ختم کرنے کا اعلان کیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سوویت یونین کی حکومت اور کینیڈا کی حکومت کے درمیان فوجی نوعیت کے دوروں سے متعلق معاہدے پر دستخط 20 نومبر 1989 کو ماسکو میں ہوا۔ روسی فیڈریشن کی حکومت اور فرانس کی حکومت کے درمیان دفاعی تعاون کا معاہدہ 4 فروری 1994 کو ماسکو میں ہوا اور روسی فیڈریشن کی حکومت اور جمہوریہ پرتگال کی حکومت کے درمیان فوجی تعاون کے معاہدے پر دستخط 4 اگست 2000 کو ماسکو میں ہوئے تھے۔ روسی حکومت کے حکم ناموں میں مذکورہ معاہدوں کا حوالہ دے کر کہا گیا ہے کہ اب ان سب معاہدوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی وزیر دفاع پر 2 مختلف سکینڈلز کی وجہ سے مستعفی ہونے کے لیے دباؤ۔ امریکی وزیر جنگ پر ایک انسپکٹر جنرل کی رپورٹ اور کیریبین سمندر میں جنگی جرائم کے ارتکاب کے الزامات کی وجہ سے مستعفی ہونے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزیتھ اس وقت مشکلات کا شکار ہیں۔ ان کے خلاف 2 الزامات سامنے آئے ہیں جن کی وجہ سے امریکہ کی
دونوں بڑی جماعتوں کے ارکان ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگزیت پر ایک انسپکٹر جنرل کی رپورٹ میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے خفیہ ملٹری انٹیلیجنس معلومات کو غیر مناسب انداز میں استعمال کیا ہے۔ ان پر دوسرا الزام یہ ہے کہ انہیں کیریبین سمندر میں عام کشتیوں پر حملے کے احکامات دیے تھے، جس کی وجہ سے ان پر جنگی جرائم کا مقدمہ قائم ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔